السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ ہی غم کی تاریخ کیوں؟ لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یوم عاشورہ کی تمام تاریخ اور اہمیت اور شرعی حیثیتوں کو پس پشت ڈال کر یہ گمان کر لیا ہے کہ یوم عاشورہ کی اہمیت صرف نواس رسول جگر گوشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ہے، اسی لیے انہوں نے پورے مہینے کو غم کا مہینہ اور 10ویں محرم الحرام کو غم کی تاریخ قرار دے دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں خوشی و مسرت کی کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے، خواہ وہ نکاح مسنونہ ہو یا عقیقہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ماہ محرم کو غم کا مہینہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں فرزند شیر خدا کو شہید کیا گیا، پھر یاد رکھیے کہ اس کو غم کا مہینہ یا غم کی تاریخ قرار دینا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے محض حق کی خاطر مومن کے لیے شہادت کا جام پی لینا کوئی غم کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی اور فخر کی بات ہے۔ شہادت تو ایسا منصب ہے اور ایسی قابل رشک نعمت ہے جس کی خواہش سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر فرمائی تھی۔ ارشاد عالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ واقعی شہادت ایسا جام ہے جس کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا حیات ترستے رہے اور یوں دعا مانگتے رہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں موت عطا فرما۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حاضرین مجلس، آخر یہ کیسی سعادت ہے جس کی تمنا کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ شہید کا مقام و مرتبہ، اور پھر ذرا غور فرمائیے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جیتے یا ہارے ہیں؟ اگر جیتے ہیں اور وہ یقیناً جیتے ہیں تو پھر جیت پر یہ غم کیوں، یہ رونا اور پیٹنا کیوں، یا حسن کے نعرے لگانا، تعزیہ نکالنا، دہکتی ہوئی آگ پر چلنا، شمشیر زنی اور سینہ کوبی کرنا، شربت و کھچڑا تقسیم کرنا، یہ سب کیوں؟ ایک سچے مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ نواس رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہو کر وہ منصب مل گیا جو وہ اپنی تلوار سے 100 سر قلم کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ شہید کو حیات جاودانی ملتی ہے، اور اس کے بارے میں حق تعالی شانہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، نہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، نہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ دوستو، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جام شہادت نوش کر لینے کے بعد شہید کو اللہ کے یہاں جو مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرے گا، مگر شہید کو شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام ملے گا اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا اس کو بار بار دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ بار بار شہید ہو اور اس کا اعزاز و اکرام بڑھتا ہی چلا جائے۔ حاضرین، اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ محض مظلومان شہادت ہی کی وجہ سے
کسی مہینے کو غم کا مہینہ اور کسی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دے دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر آخر کس کس مہینے کو غم کا مہینہ اور کس کس تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ مختصر سا تذکرہ تو ان شہداء اسلام کا ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قریبی رشتہ دار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں کسی طرح کم نہ تھے، ورنہ مذہب اسلامی کی تاریخ میں کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ ایسی ہوگی جس میں کسی نہ کسی عظیم المرتب اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ اس لیے کہ مذہب اسلام کی مکمل تاریخ کفن مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے سال کا کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ خوشی و مسرت سے لبریز نہ ہوگی، بلکہ پورا سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ سمیت رنج و علم اور حزن و ملال کا سال ہوگا، اور ہر روز ایک نیا ماتم کرنا ہوگا، جبکہ یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے اور شریعت کا مذاق ہے۔ اللہم احفظنا من۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔